کسی بھی علاقے میں جماعت جا کر یہ کر دو، یہ جماعت داعی نہیں رہی، یہ جماعت سائل بن گئی ہے، اور جب سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کی مدد کا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت کا سامان سب کے ساتھ ہو، سوال نہ ہو، اشراف نہ ہو۔ جو اس لیے کہ داعی وہ ہے، لکھا ہے علماء نے کہ جو دعوت اپنی جان و مال پر ہے وہی مؤثر ہوگی، جو تبلیغ دوسروں کے جان و مال دوسروں کے مال پر ہے وہ تبلیغ مؤثر نہیں ہے، اس لیے کہ مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اور خود اپنی جان نہ کھپانے کی وجہ سے اس کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے، اور میرے دوستو یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، یہ بہت عام بات ہے۔ نکلنے کے زمانے میں لوگ تشکیلیں کریں گے تمہاری، نکل جاؤ مقدمے میں کامیابی ہو جائے گی، نکل جاؤ تمہیں اللہ بیٹا دے دے گا، نکل جاؤ اولاد نہیں اولاد ملے گی، نکل جاؤ بیمار ٹھیک ہو جائے گا، نکل جاؤ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ایک بڑی تعداد ہے جو تشکیل والوں کی باتیں سن کر ان تمام مسائل کے حل کے ارادے سے اللہ کے راستے میں نکلتی ہے۔ نہیں، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ مجھے نکلنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ واضح ہو کر وعدے پورے کر دیں ان کا فضل ہے، ورنہ میرا نکلنا اس کے لیے نہیں ہے، میرا نکلنا اس کے لیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان خیر کے مواقع سے لوگ دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ دکان لگا لیں مسجد کے قریب، دکان لگا لیں اجتماع میں، دکان لگا لیں تبلیغی اجتماع میں، تاکہ آنے والے مجمع خریدے گا۔ اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا کسی تاجر کو، اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا؟ جیسے میلوں میں لوگ آ کے دکانیں لگاتے ہیں اور اسے کما کر لے جاتے ہیں، ایسے ہی تبلیغی اجتماعات سے لوگ اپنے تجارت کو اپنی کمائی اور تجارت کے لیے تبلیغی اجتماعات میں آ کر دکانیں لگاتے ہیں اور اس سے کما کر لے جاتے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، دعوت اور عبادت کمائی کے لیے نہیں ہے۔ کمانے کی دنیا پڑی ہے بہت۔ جو خیر کے مواقع کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا، جو خیر کے مواقع کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا، وہ ہدایت سے اور اجر سے میلوں دور چلا جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ کمانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کمانے کے مواقع۔ ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، روزانہ 300 اشرفیاں کماؤں، کھڑے سونے کی اشرفیاں، اور اس طرح کماؤں کہ نہ جھوٹ ہو، نہ غبن ہو، نہ سود ہو، نہ دھوکہ ہو، اور ایسے کماؤں کہ میری تکبیر اللہ فوت نہ ہو، اور یہ 300 اشرفیاں کما کر ایک پیسہ اپنے پاس نہ رکھوں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، تب بھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ لوگ دکانیں لاتے ہیں مسجد کے قریب، مسجد کے بننے سے پہلے ہی۔ نماز کا تقاضا نہیں، دکان کا تقاضا ہے کہ مسجد میں دکان نکال دو، ہم دکان خریدیں گے۔ اللہ اکبر! جو مسجد نماز کے لیے ہے اس مسجد سے نماز سے زیادہ دکان کا تقاضا ہے۔ ہاں، یہ ابو درداء فرماتے ہیں، ما احب ان یکون لی حانوتا علی باب المسجد، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ غفلت اور تجارت اور آرام و راحت کی جگہوں کو مسجد سے دور رکھا گیا ہے۔ صحابہ نے چاہا بھی کہ نماز کے لیے ہم مسجد کے قریب گھر بنا لیں، فرمایا نہیں، مسجد سے گھر کو دور رکھو مسجد کو گھر سے۔ کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ صرف چل کر آنے کے اجر کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ چل کر آنے کے لیے تو کا اجر اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ گھر کو قریب نہ لائے، مسجد کے گھر کو مسجد کے قریب لانے کی اور حکمتیں ہیں، تاکہ غفلت کا تجارت کا ماحول مسجد سے دور رہے۔ تم وہاں سے نکل کر اس ماحول میں آؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو یہاں کے وہاں کے ماحول میں کیا فرق ہے۔ ایسے ہی اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے، اور نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا، یہ مقتول شہید نہیں ہے۔
صحابہ نے عرض کیا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی کفار کے ہاتھوں قتل کیا جائے، آپ کہہ رہے شہید نہیں ہے؟ فرمایا کہ کیسے شہید ہو سکتا ہے جب اس نے اس اجتماع میں اور اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی تو وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ شہید تو صرف وہ ہے جو اس راستے میں نکلنے میں اس کام کے علاوہ کسی دنیا کے ارادہ نہ کرے۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کی بات ہے۔ اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگتے رہنا، اللہ سے رو کے اخلاص کو مانگتے رہنا، کیونکہ شیطان اتنا عمل پر حملہ نہیں کرے گا جتنا نیت پر کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو عمل ریا کے ساتھ کر لیا گیا وہ عمل جہنم میں لے جائے گا۔ اس کی ساری کوشش عمل سے روکنے پر نہیں ہے، اس کی کوشش نیت کو بگاڑنے پر ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں، اخبار رسائل نہ پڑھے جائیں۔ اخبار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اللہ سے ہونے کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر جماعت نے نکل کر بھی یہ کہا حکومت سے ہوتا ہے تو خدا کی قسم پہلے سے زیادہ ان حکام کا یقین لے کر لوٹو گے، اللہ کا یقین اور کمزور لے کر اور کمزور کر کے لوٹو گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں خود اس کو سمجھنا اور سیکھنا اور سکھلانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے مخلوق سے نہ ہونے، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پر مشق کرنی پڑے گی۔ پھر اخبار کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ حکام سے ہوتا ہے کہ نہیں، حکام سے تو اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑی لایانی ہے۔ اس سے بڑی لایانی اخبار تو کہیں ملے گا نہ ملے گا، اس سے بڑی لایانی یہ موبائل ہیں جنہیں لوگ جماعت میں لے کر پھرتے ہیں۔ اس کا جسم جماعت میں ہے، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی فکریں اپنے مقام پر ہیں۔ یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے وقت لگا لیں گے مگر تجارتی کام بھی ہو جائیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا راستے میں نکل کر تجارت یہی نہیں، آپ کچھ خریدیں بیچیں۔ اب تو تم دیکھو گے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں، جماعت میں نکلے ہیں، موبائل پر ساری تجارت چل رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تجارت کے وہ طریقے آ گئے ہیں کہ نہ آپ کو کسی دکان کی ضرورت ہے، نہ کسی کارخانے کی ضرورت ہے، نہ کسی گودام کی ضرورت ہے، نہ کسی مال کے لا کر بھر کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنا یہ ہے کہ لوگ موبائل پر تجارت کر لیتے ہیں، چیز خرید بھی لیتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ جماعت میں نکل کر یہ تجارت ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے علاوہ جتنا اوقات کو ضائع کرنے والا اور جتنا ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے والا اور جتنا فرشتوں کی آمد کو روکنے والا یہ موبائل ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا فحش دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے جس سے جماعت میں ساتھی لے کر پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات ٹیپ کر کے پہنچا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت نہیں کر رہے، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ آوازیں ٹیپ کر کے پہنچانا اور سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہے لوگوں پر جو بیانات ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ خدمت نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کی باتوں کو لے کر خود پھرو، یہ دین کی خدمت ہے۔ نشر و اشاعت کرنا اور آوازیں منتقل کرنا یہ تو رواجی چیزیں ہیں، ان سے ہدایت کے ملنے کا، تربیت کا اور علم کے پھیلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو دھوکہ لگا ہے زمانے کے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں کل بھی عرض کیا تھا میں نے، نماز جیسا محدود وقت کا عمل، اسلام کا رکن فریضہ نماز، اس کے لیے جمع کرنے کے واسطے اگر ڈھول اور سارنگی اور آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ بھائی یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، مجوس کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر آواز دے کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں۔ تم جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا کر لاؤ۔ اور اس زمانے کے لوگ ان حالات کو جو محض فحش سے اور گن سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے کرنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، کہ آپ کی بات وہاں پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے بالکل اتفاق نہیں ہے اور ان لوگوں کے اس کام سے بالکل خوشی نہیں ہے۔
جو دین کی باتوں کو ٹیپ کر کر کے پھیلاتے ہیں، یہ طریقہ نہ اسلام کا ہے، نہ سنت کا ہے، نہ یہ دعوت کا مزاج ہے۔ ہمارے جیسے کہ ملفوظات میں ہے کہ ہمیشہ اس کام کو آلات اور رواجی شکلوں سے، اخبار اور رسائل سے اس کام کو بچانا ہے، کیونکہ اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے اور یہ چیز خلاف سنت ہے۔ بس سب باتیں لا یعنی باتیں ہرگز نہ کیجو۔ احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے، احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے اور ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر، اور آپ نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی۔ ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی لاش کے پاس، ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ نے ہمارے ان کی والدہ سے، تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار بات کی ہو؟ ذرا اندازہ تو کریں ہم۔ تعلیم ہو گئی، اب بیٹھے ہیں، دکان پہ کسی چھوڑ کر آئے تھے، کھیت کا کیا حال ہے؟ تم گھر میں کسی چھوڑ کر آئے، گھر والی کا کیا حال ہے؟ گھر کی باتیں شروع ہو گئی۔ اور وہاں احد کے میدان میں جبکہ شہید کے خون کا قطرہ پہنچتا نہیں زمین پر، اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شہداء احد کے اور صحابی، اور آپ کیا فرمائیں کی والدہ سے؟ تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے دو کام اللہ کے راستے میں نکل کر کیے ہوں، ایک لا یعنی باتیں کی ہوں، یا دوسرا کام یہ کہ کوئی لوٹا، کوئی چادر، کوئی لاٹھی، کوئی ضرورت کی چیز کسی کو دینے سے انکار کر دیا ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ یہ بھی فرمایا ساتھ میں۔ ساتھی کہتے ہیں میرا لوٹا ہے تو میری چادر ہے۔ فرمایا کوئی چیز اپنے بھائی کو دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں وقار، سنجیدگی، اپنے امیر کو پہچاننا، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا، چلنے میں بھی خاص طور پر بازاروں کے ماحول سے گزریں تو کلمہ پڑھتے ہوئے غیروں کے معابد پر گزر ہو، غیروں کے معابد پر گزر ہو تو لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ ورنہ والے ایسا فرماتے تھے کہ ایسے مواقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم میں تو احساس ہی نہیں ہے کہ کہاں اس کلمے کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، غیروں کے معابد پر گزرتے ہوئے میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ شیطان ایسے موقعوں پر ایسے وساوس دل میں پیدا کرتا ہے جس سے نعوذ باللہ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آدمی کا دل جو ہے باطل کی طرف یا کفر کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ جماعت میں مجتمع ہو کر چلیں اور وقار سے چلیں۔ ہمارا سفر اول تو جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں۔ اللہ کے راستے کا پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ نے میں اعلان کیا ہے اس کا